وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوات. تو سب سے پہلے جتنے بھی ہمارے سامعین ہیں اور جو حاضرین جن سے غائبانہ فی الوقت خطاب کا شرف حاصل ہو رہا ہے، ان کو میری طرف سے سلام علیکم۔ اور دیکھیں، اگر خدا نے مدد کی تو آپ لوگوں سے پھر بالمشافہ آمنے سامنے بھی گفتگو کا شرف حاصل ہو جائے گا، ورنہ پھر اسی طریقے سے خطاب جاری رہے گا پورے عشرہ محرم میں۔ تو آج جیسا کہ چاند کے حوالے سے ہمارے پاس خبر ہے کہ آج 29 ہے، کل پہلی محرم نہیں ہے، اور انشاءاللہ پھر تقریباً ہماری 11 مجالس عاشور سے پہلے ہو جائیں گی۔ اچھا، اور 2 مجالس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر 9 بجے آپ حضرات ایک اور مجلس میں کو بھی جوائن کریں گے، جیسا کہ میری اطلاعات ہے، یعنی 1 گھنٹے کے بعد۔ تو ظاہر ہے کہ پھر ہمیں وقت کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، تو میرا خیال ہے کہ ہم جیسے ہمارے یہاں 8 ہے، آپ کا 8:30 ہے، تو ہم اس حساب سے اپنے اوقات کو پھر انہیں 5 منٹ پہلے تمام چیزیں ایڈجسٹ کر لیں گے، تاکہ آج جس طریقے سے وقت تھوڑا ضائع ہو گیا یہ نہ ہونے پائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یعنی جو ہماری نیت ہے، ٹاپک بھی ہم نے آپ کو بھجوا دیا تھا کہ جس میں جو عنوان ہوگا ان مجالس کا انشاءاللہ کہ معرفت امام حسین اور علیہ السلام اور اس کی روشنی میں تعمیر کردار، کہ کس طریقے سے کیریکٹر بلڈنگ ہو امام حسین علیہ السلام کی معرفت کے وسیلے سے اور معرفت کے ذریعے سے۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے، اور یقیناً آپ حضرات سے ایک دفعہ پہلے بھی خطاب ہو چکا ہے، تو کچھ نہ کچھ جسے کہتے ہیں مزاج شناسی، وہ ہمیں ایک دوسرے کی حاصل ہے۔ تو اس بنا پر جو ہماری نیت ہے آپ سے بات کرنے کی، اس نیت میں بنیادی جو عنصر ہے اور ایلیمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم محرم کے ایام اور خاص طور سے امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں، آپ کے طفیل میں، ہم اپنے علم اور معرفت کو کسی حد تک بڑھانے میں کامیاب ہوں۔ اور علم و معرفت کا بڑھانا ہمارے لیے اس اعتبار سے فائدہ مند ہو کہ جو ہماری ذات میں بہتری کا سبب بن سکے، اور ہمارے کردار کو، ہمارے اخلاق کو مزید آگے کی طرف لے جا سکے، اس کے اسٹینڈرڈ کو اپ کر سکے، بلند کر سکے، اور انشاءاللہ ہمارے لیے قبر کا ذخیرہ اور آخرت کا سرمایہ بنے جو بھی ہم ٹائم گزاریں۔ اور اس میں جیسا کہ آپ حضرات کے یقیناً علم میں بھی ہوگا، ہم نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا 2 سال پہلے، اور ابھی پھر اسی بات کو ہی آگے بڑھانا ہے کہ جو کام بھی ہم صرف ایک بطور رسم یا عادت انجام دیتے ہیں، یعنی ایک کسی بھی عمل کو اگر ہم ایز اے ہیبٹ کرتے ہیں یا ایک ٹریڈیشن اور کسٹم کے طور پر ادا کرتے ہیں، تو وہ چیز ہمیں بہت زیادہ فائدہ دینے والی نہیں ہوتی ہے۔ اس سے نہ ہماری پرسنالٹی میں ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے، اور نہ ہماری سوسائٹی کی اپ برنگنگ اور ایوولوشن پاسبل ہوتی ہے۔ تو اس بنا پر یعنی کہ ہم اپنی دنیا میں اور دنیاوی امور میں اس بات کے وٹنس ہیں کہ ہمیں ہر کام کو کرنے کا، یعنی کہ جس سے ہم ایک نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں، اس کا ایک پراپر پروسیجر ہوتا ہے، اور اس پروسیجر کے اندر جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کام کو اچھے طریقے سے سمجھ کر انجام دیں، یعنی جس کو دین کی زبان میں اسی سمجھ کو کہتے ہیں معرفت، کہ معرفت کوئی بہت زیادہ ہائی فائی ورڈ نہیں ہے
کہ جس سے ہم پریشان ہو جائیں اس لفظ کو سن کے کہ نہ معلوم کیا بات ہو رہی ہے۔ معرفت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ اپنا گھر بنواتے ہیں، آپ کوئی اپنی جاب میں کوئی کام کرتے ہیں، تو کسی بھی جاب کے لیے آپ سے پہلے کوالیفیکیشن کیوں مانگی جاتی ہے؟ اسی لیے مانگی جاتی ہے تاکہ آپ کو جاب دینے والا اس بات کو انشور کر لے کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں یا جو کام وہ آپ سے لے گا آپ کو اس کی سمجھ ہے، اور اگر اس کے اندر کوئی بھی چیز دائیں بائیں ہوئی کہ جو ہمیشہ ہوتی ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اپنی جاب میں ایک سیدھی لکیر پر چلتا چلا جائے، تو اگر کوئی بھی اس میں انسرٹینٹیز آئیں گی، پرابلمز آئیں گی، تو آپ کے پاس اتنا نالج اور اسکل سیٹ موجود ہے کہ آپ اس کو ہینڈل کر پائیں گے۔ یہی چیز سمجھ لیں دین کے اندر بھی، کہ جب آپ دین کو یعنی دین کے ذریعے سے اپنی ذات کو بلڈ کرنے پر آتے ہیں تاکہ آپ آخرت میں ایک مقام حاصل کر سکیں، کیونکہ آخرت کے جو مقامات ہیں وہ دنیا کی جابز کے ذریعے سے وہ حاصل نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی دنیا میں ہم جو کام کرتے ہیں اس کے ذریعے سے ہماری دنیاوی فلاح زیادہ پاسبل ہوتی ہے، ہم رزق کماتے ہیں، اپنے لیے مینز اور ریسورسز حاصل کرتے ہیں، لیکن آخرت کے اندر کامیاب ہونا جس بات پر ڈپینڈنٹ ہے وہ یہ کہ ہماری ذات میں کس قسم کی کوالٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں اور ایوالو ہوتی ہیں اور انٹینسیفائی ہوتی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم، کیونکہ کوالٹیز کی انٹینسٹی بھی ہمارے آخرت کے درجات کے اور اس کے لیولز کو ڈٹرمن کرے گی۔ ٹھیک ہے، تو ان تمام چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے۔ تو یہ ایک سمپل، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ یہ جو ہمارا دین کی ایکٹیویٹی ہے اس کو اگر ہم ایک پراپر وے میں لیں اور دیکھیں تو یہ بھی ان اے وے سائنٹیفک پرابلم ہے۔ انہیں سائنٹیفک پرابلم کیا ہے کہ جس میں آپ کو نالج کو پرسو کرنا ہے، چیزوں کو صحیح سے سمجھنا ہے، ان کو ان پریکٹس لانا ہے، اور پھر اس کا آپ کو ایک نتیجہ نکالنا ہے، اور وہ نتیجہ انسان کو اپنی زندگی میں فوراً مل جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ میں کس رستے پر ہوں، میں کتنا آگے ہوں، کتنا پیچھے ہوں، میرے ہاتھ میں کیا ہے کیا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں امید کرتا ہوں کہ اس نیت کو آپ لوگ شروع سے ذہن میں رکھیں گے کہ جتنا وقت بھی خدا ہمیں توفیق دے گا ایک دوسرے سے بات کرنے کی، اور جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ ہمیں جس بات سے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور ہوگی وہ یہ کہ آپ ان ساری گفتگو پر اپنے کمنٹس دیں، کرٹیکل ریویو دیں، سوالات کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ پھر یہ گفتگو کا مزہ بھی آئے گا، کیونکہ ابھی جو ایک تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے وہ یہ کہ ہم ایک بہت ڈسٹینس سے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پر میں آپ کے مائنڈ کو پراپرلی ریڈ نہ کر پا رہا ہوں، یہ بالکل ایک پاسبلٹی ہے۔ تو ہم لوگوں کی یعنی بولنے والے کی اور سننے والے کی فریکوینسیز آپس میں اور زیادہ اچھے طریقے سے میچ ہو جائیں گی، اور ہماری جو یہ گفتگو ہے وہ زیادہ میننگ فل ہو جائے گی اگر ہم تھوڑا آپس میں کمیونیکیٹ بھی کریں گے۔ یعنی کہ جیسے آپ مثال کے طور پر بتائیں گے کہ یہ بات ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، اس کو اور زیادہ ایلیبوریٹ کر دیں، اس کو اچھے طریقے سے سمجھا دیں، یا یہ کہ جو زبان لینگویج آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا، یعنی کہ جیسے میں ابھی مثال کے طور پر کافی سارے الفاظ انگلش کے یوز کر رہا ہوں جو کہ نارملی میں نہیں کرتا اپنی گفتگو میں، اور اس کا میرا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہمارے بہت سارے حضرات اور خاص طور سے جوان جو دینی اصطلاحات یا اردو کی مطلب ایک جو جسے کہتے ہیں پراپر اردو ہوتی ہے اس سے ناواقفیت رکھتے ہیں، تھوڑا انویئر ہوتے ہیں، ان کو زیادہ مشکل نہ ہو، دے کین کم کلوز ٹو دس اسپیچ۔ تو یہ تھوڑا سا میں توقع کروں گا کہ آپ کی طرف سے بھی فیڈ بیکس ملیں گے جس سے کہ ہم زیادہ اس انداز سے بہتر ہماری بات ہوتی جائے گی کہ جس میں ہم ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہوں،
اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کہ جب ہم اس عشرے تک پہنچیں تو جو ثواب عزاداری ہے وہ تو یقیناً خدا سے امید ہے کہ وہ ہمیں عطا فرمائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہمارا جو ایک انٹلیکچول لیول ہے وہ تھوڑا سا اوپر جا چکا ہو، اور ہماری جو معرفت اور سمجھ کا لیول ہے اس میں ہم زیادہ انریچڈ اور انلائٹنڈ ہو چکے ہیں۔ تو یہ نیت ہے ہماری انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرات بھی اسی نیت کے ساتھ اس گفتگو میں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ تو ایک صلوات محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل جن آیتوں کی میں نے تلاوت کی، دو آیتیں ہیں سورہ سجدہ کی، آیت نمبر 23 اور 24، اور یہ نہیں کہ بعض اوقات ایک چیز، اکثر اوقات جو دینی مباحث ہوتے ہیں اس میں کئی چیزوں کے بارے میں سوال بھی کیا جاتا ہے کہ تمہارا اگر یہ عقیدہ ہے، تمہارا کلمہ قرآن میں کہاں ہے، تمہارا فلاں بلیف قرآن میں کدھر ہے۔ تو یہ جن آیتوں کا میں نے انتخاب کیا ہے، تو اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ جو امامت کے عقیدے کے حوالے سے قرآن کریم میں 3-4 آیتیں ہیں جن سے عقیدہ امامت، جو ہم شیعوں کے لیے ایک بالکل فنڈامنٹل اور بنیادی ترین بلیف کی حیثیت رکھتا ہے، اس میں اس امامت کا بیان، امامت سے متعلق یہ آیتیں، ان میں سے ایک یہ ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اور کتاب دینے کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ تم لوگ، کیونکہ کتاب حقیقتاً موسیٰ کو یا پیغمبر کو نہیں دی جاتی ہے، کتاب پیغمبر کے وسیلے سے امت اور قوم کو دی جاتی ہے، کیونکہ پیغمبر تو ذاتی اعتبار سے، ذاتاً پرسنلی خدائی نظام سے اور وحی کے ذریعے سے خدا سے کنیکٹ ہوتا ہے۔ تو کتاب کی ضرورت، یعنی جو کتاب لکھی ہوئی تدوینی کمپائلڈ بک ہے، اس کی ضرورت پیغمبر کو نہیں ہوتی ہے، وہ پیغمبر کے ذریعے سے عطا ہوتی ہے امت کو، جیسے قرآن کریم جو یہ لفظی شکل میں ہے، یہ رسول پاک کے وسیلے سے ہمارے لیے۔ تو تم لوگ کیا کرو، یعنی تم جو حقیقی ریسیور ہو بک کے، امت مسلمہ، تم ہرگز اپنے رب کی ملاقات سے، اس کی لقاء کے بارے میں شک میں نہیں رہنا۔ نبی کا بھیجا جانا اور نبی کے ذریعے سے کتاب کا عطا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک دن تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، لقاء اللہ حق ہے، اس بارے میں شک میں نہیں رہنا۔ اور وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور جو کتاب ہم نے موسیٰ کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو، یعنی ان کی قوم کو عطا فرمائی، تو وہ اس کتاب کو ہم نے ان کے لیے ہدایت بنایا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور پھر اس قوم میں سے، یعنی کتاب عطا کی، ہدایت دی، اور پھر اس قوم میں سے ہم نے آئمہ کو نکالا، آئمہ قرار دیے۔ یہ آئمہ کون ہے؟ یہ وہ امام نہیں ہے کہ جو امام مسجد اور امام جماعت یا امام جمعہ یا امام ریلی، یہ وہ امام نہیں ہے۔ یہ کون سے امام ہیں؟ ائمتن، امام کی جو پلورل ہے ائمہ، یعنی ایک سے زیادہ امام ہم نے قرار دی ان میں سے، بنی اسرائیل میں سے۔ یہدون بامرنا، یہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر کے ساتھ یا ہمارے امر کے وسیلے سے۔ ائمہ جنہیں ہم نے قرار دیا، یہ بذات خود ہادیان ہیں، ہدایت کرنے والے، لیکن ان کی ہدایت کی بنیاد کیا ہے؟ امرنا، ہمارا امر۔ اب یہ تمام کی تمام چیزیں جو یہاں پہ ٹرمز یوز ہو رہی ہیں، یہ سب
वजाहत तलब, और इंशाअल्लाह along the course of time फिर इन्हीं बातों की वजाहत होती रहेगी। ये आइम्मा क्यों दिए हमने इन लोगों को, इस कौम को, या इस उम्मत को ये आइम्मा क्यों दिए, और इन आइम्मा की फजीलत क्या है, किस लिए अता किए? लम्मा सबरू, उनकी पहली क्वालिटी ये थी कि उन्होंने सब्र किया, सब्र को अपना शिआर बनाया, सब्र को अपनी आदत और सुन्नत के तौर पर इख्तियार किया। और दूसरी बात क्या है? वकानु बेआयातना युकिनून, और ये लोग हमारी आयतों पर यकीन रखने वाले थे। तो इन दो आयतों के अंदर बहुत सारे मतालिब व मारिफ जमा। अब ये बहरहाल आप हजरात के हुस्न समात पर डिपेंड करता है कि हम उसमें से कितने खोल सकेंगे, क्योंकि जाहिर है कि गुफ्तगू, मेरी ये नीयत हरगिज़ नहीं है कि मैं गुफ्तगू को आपके लिए मुश्किल बनाऊं, बल्कि नीयत यही है कि जितना बेहतर से बेहतर तरीके से समझा जा सकता है और जितनी गहराई में जाया जा सकता है इंशाअल्लाह हम जाए। ठीक। तो जब हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से बात करते हैं तो हमें ये बात जाहिर है कि हमारे सामने, और हमारा बच्चा बच्चा भी इस चीज़ को जानता है कि सिलसिला इमामत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तीसरी कड़ी हैं इस सिलसिले में। और जिस इमामत के हम कायल हैं, यानी रसूल खुदा के बाद 12 आइम्मा की इमामत, और आज तक इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की इमामत का तसलसल और उसके सिलसिले का जारी होना, ये इमामत दुनिया की किसी भी इमामत से टैली नहीं करती है, किसी भी इमामत से मैच नहीं करती है। और यहीं से ही हमारे सामने वो बात वाज़ेह हो जाती है कि जो भी इमामत का, यानी इमामत हक़ का मुआमला है, वो दुनिया की किसी भी इमामत और लीडरशिप जैसा नहीं। ये एक स्पेशल रैंक है, ये एक खास ओहदा है जो खुदा की तरफ से गिने चुने इंसानों को अता किया गया है, जिसके बारे में इस आयत में और ऐसी दो तीन आयतें और हैं कुरान करीम की जिनमें बयान आया है हमारे सामने। ठीक है, तो हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, क्योंकि ये अय्याम आपकी ज़ात मुक़द्दस से वाबस्ता हैं, मंसूब हैं, हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपना मेन रेफरेंस बनाते हुए इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि इमाम किस हस्ती को कहते हैं। क्योंकि ये बात काफ़ी, यानी कि अफसोस से ही बयान करनी पड़ती है कि हमें खुद इन तमाम बातों का ज़्यादा शऊर और पता नहीं है कि इमामत क्या है, विलायत क्या है, विलायत अइम्मा ताहीरीन की हकीकत क्या है, तो इमाम किस हस्ती को कहते हैं। और अगर हम अली इब्न अबी तालिब या हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम इनके नाम के आगे इमाम लगाते हैं, तो व्हाट शुड वी एक्चुअली मीन और अंडरस्टैंड, हमारा उसमें मतलब क्या होना चाहिए, ये इमाम किस सेंस में है, किस बारे में इमाम है, किस चीज़ के लिए इमाम। अच्छा, फिर एक और बात कि इमाम की शनाख्त और मारिफत के साथ जो अगला मरहला आता है वो ये कि इमाम की मामूरियत। इमाम की मामूरियत का मतलब ये है कि इमाम उस पर्सनैलिटी या उस हस्ती को नहीं कहते कि जैसे हम अक्सर औकात डील करते हैं कि इमाम हमारी कोई डे टू डे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, बल्कि इमाम अगर खुदा ने मुंतखब किया है, खुदा ने किसी हस्ती को रसूल या इमाम के हैसियत से मुंतखब किया है, तो जाहिर है कि खुदा ने उसकी कोई जिम्मेदारी लगाई होगी, उसको किसी बात के लिए रिस्पॉन्सिबल करार दिया होगा, उनकी कोई मामूरियत होगी इस ज़िंदगी में जिसमें वो मौजूद है। तो इस बात को समझें कि इमाम की वो कौन सी जिम्मेदारी हैं जो उनकी खुदाई जिम्मेदारी है।
اور خدائی ذمہ داریوں کی بات کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اس لیے کہ ان رسپانسبلٹیز کو اگر امام انجام نہیں دیں گے، جو کہ پاسبل نہیں ہے، تو وہ امام ہی نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم خود ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں امام یا رسول سے، وہ اتنی حیثیت نہیں ہے اس کی، کیونکہ ہم نے امام کو امام نہیں بنایا ہے، ہم نے ان کو اس عہدے پہ نہیں رکھا ہے. لیکن جس خدا نے انہیں اس مقام پر رکھا ہے اور جو مقام اور عہدہ عطا کیا ہے، اگر وہ خدائی ذمہ داریوں کو جو ان پر عائد کی گئی ہیں ان کو ادا نہیں کریں گے، نعوذ باللہ، جو جیسا میں نے کہا کہ معصوم سے اس بات کی کوئی توقع نہیں ہوتی، تو پھر وہ امامت باقی نہیں رہے گی. تو اس بات کو سمجھنا ضروری کیا ہے کہ انسان میں، انسانی معاشرے میں اس خدائی عہدے کے حوالے سے ان کی کیا ذمہ داری ہے جو وہ پوری کرتے ہیں، کر رہے ہیں اور کریں گے. اور ان میں سے، جیسا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ان میں سے مین رسپانسبلٹی کیا ہے. ایک اس کا اسکوپ بہت وائڈ ہے، لیکن اس کی مین، اگر ہم اس کو کلاسیفائی کریں اس ذمہ داری کو، تو وہ کیا ہے؟ انسان اور انسانی معاشرے کا بلڈ اپ، انسان اور انسانی معاشرے کو پروان چڑھانا، انسان اور ہیومن سوسائٹی کی گروتھ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گروتھ یعنی کیا، کس قسم کی گروتھ؟ جیسے کہ دنیا میں ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہیومن سوسائٹی کو اچھا ہونا چاہیے، ایک انسان کو اچھا ہونا چاہیے، تو زیادہ تر خاص طور سے جب ہم ہیومن سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ اچھی ہیومن سوسائٹی کون سی ہوتی ہے؟ کہ جس میں ہم کو کھانا پینا اچھا مل جائے، ہماری جاب اچھی ہو، کاروبار اچھے طریقے سے چل جائے، ہمیں گھر مل جائے رہنے کو، اور زندگی کی جتنی بھی فیسلٹیز اور سہولیات پاسبل ہیں وہ سب کی سب ہم کو مل جائیں. اگر کوئی سوسائٹی ہم کو یہ ساری چیزیں پرووائڈ کر رہی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہترین سوسائٹی ہے، یہ ایک بہت اچھا اور کارآمد انسانی معاشرہ ہے، اور ہمیں چل کر ایسے معاشرے میں اور ایسی سوسائٹی میں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ ہم لوگ اپنے اپنے ملکوں کو چھوڑ کر یہاں پر کیوں آ کے بیٹھ گئے؟ اس لیے کہ ہم اس سوسائٹی کو اسی رقم کا سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارا کھانا پینا اچھا ہے، یہاں پر ہمیں گھر آسانی سے مل رہے ہیں، یہاں پر ہمیں فیسلٹیز مل رہی ہیں، ہمارے ہاتھ میں ڈالر آ رہے ہیں، رقم آ رہی ہے. لیکن اگر نبی اور رسول اور امام سے ہم جا کر پوچھیں کہ ایک اچھی ہیومن سوسائٹی یہی ہوتی ہے، کیا خدا نے جو آپ کی ذمہ داری لگائی تھی، جس ذمہ داری پر آپ مامور ہیں من جانب اللہ، خدا کی طرف سے، کیا وہ ذمہ داری یہی تھی کہ ایک ایسا معاشرہ بنے کہ جہاں لوگوں کا کھانا پینا اچھے سے چلے، جہاں ان کو سہولیات فراوانی کے ساتھ مل جائیں، ابنڈنس میں ان کو مال دنیا مل جائے، دیٹس اٹ، ختم. تو پھر وہی ہے کہ ہمیں جواب جو ملے گا، اور انشاءاللہ آگے چل کے ہم اس کو ثابت بھی کریں گے، کہ جواب یہ ملے گا کہ ایسی سوسائٹی انسان کے حیوانی یا جسمانی پہلو کے فلاح کے لیے تو بہت اچھی ہو سکتی ہے، لیکن انسان کا وجود جو خدا نے بنایا ہے فقط جسم یا حیوانی خواہشات پر مبنی نہیں ہے، بلکہ اگر تم غور کرو تو انسان کے وجود میں جو اس کا میٹا فزیکل یا نان فزیکل ایگزسٹنس ہے، جس کو ہم کہتے ہیں روحانیت، یا جو اس کا ایک پہلو عقل ہے، وزڈم ہے، اسپریچویلٹی ہے، یہ چیزیں ہمیشہ باقی رہنے کے لیے بنی ہیں. اور بدن ہم سب خود دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑے عرصے کے بعد جس مٹی سے اٹھا تھا
اسی مٹی میں واپس چلا جاتا ہے. اور اس بات میں بھی کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم یہ سوچتے ہوں کہ جی بدن آگے کچھ اور بن جاتا ہوگا، ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ قبر کے اندر جانے کے بعد بدن کا کیا حالت ہے. یعنی تھوڑے دنوں میں وہ ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتا ہے، ڈیکے ہو جاتا ہے. اور جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، کہ ہم نے تین یعنی مٹی اور پانی کے ملاپ سے، کلے سے بنایا ہے انسان کو. وہی بدن دوبارہ مٹی اور پانی بن کے ختم ہو جاتا ہے. تو جو نبی اور امام ہیں وہ ہمیں اس جگہ پہ نہیں لاتے جس جگہ پر عام طور سے ہم ہیں، بلکہ ان کی جو رسپانسبلٹی ہے، ان کی جو مأموریت ہے وہ اس سے بیونڈ ہے. یعنی ان کی جو سب سے پہلی مأموریت ہے، ان کی سب سے پہلی رسپانسبلٹی، جیسے کہ ان آیتوں میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی اور امام کی رسپانسبلٹی کا پہلا جو اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس قابل بنائیں کہ ان کے دماغ، ان کی سوچ، فکر اور نظر بیونڈ دا میٹر، چیزوں کو سمجھنے کے اسٹیپ نمبر 1، اور پھر دیکھنے کے قابل ہو سکے. یہ نبی اور امام کی مأموریت کا، ان کی رسپانسبلٹی کا پہلا اسٹیپ ہے، پہلا کام، کہ وہ سب سے پہلے انسانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کراتے ہیں کہ نہیں، تمہیں کس سے باہر آنا ہے. یہ جو تمہاری سوچ اور فکر اور عمل جو خالی اس مادیت اور جسمانیات میں بند ہو کے رہ گیا ہے اور پھنس کے رہ گیا ہے، اور جو شیاطین ہیں وہ مسلسل محنت کر رہے ہیں کہ تم اس کے آگے کچھ بھی نہ دیکھ پاؤ، اس سے آگے جانا. ٹھیک ہے، تو ہم اس بات کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر کربلا کے تناظر میں خاص طور سے، کہ کربلا جب برپا ہو رہی تھی اور اس سے پہلے جب رسول خدا کے وصال سے لے کر وہ 50 سال بھی گزرے کہ جس کے بعد کربلا ہوئی، تو اس میں رسول خدا کی جو محنت تھی، اس نے سوسائٹی کو کیا بنایا تھا یا کس طرف اس کو ڈائریکشن دی تھی، قرآن کریم کی تعلیمات کس طرف معاشرے کو لے جا رہی تھیں، پھر وہ کون سے ایجنٹس تھے جنہوں نے اس کا رخ کسی اور طرف موڑا، اس کو کس طرف لے گئے. اور پھر امام حسین علیہ السلام کا جو قیام ہے، آپ کا اٹھنا ہے، وہ بنیادی طور پر کیا اسی کام کے لیے تھا کہ جو کام رسول خدا کر کے گئے تھے. جس چیز کی بنیاد رسول خدا نے ڈالی تھی، امام حسین علیہ السلام نے انہی فنڈامنٹلز اور فاؤنڈیشنز کی طرف اسلام کے اور مسلمانوں کے اور دین کے رخ کو گھمایا اور موڑا، یا اور کیا چیزیں تھیں. تو انشاءاللہ اس ایسپیکٹ کے ساتھ ہم، خدا نے چاہا تو ہم اس کو ملاحظہ کریں گے. اور جیسا میں نے کہا کہ پھر آپ لوگوں کی جو کمیونیکیشن اور فیڈ بیک ہے وہ بھی میری بہت ہیلپ کرے گی ٹاپک کو آگے بڑھانے اور ڈیولپ کرنے میں. اور اس میں ساتھ ساتھ کیا چیز مد نظر رہے گی، خود ہماری اصلاح اور ہمارے کردار کا بلڈ اپ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کی سیرت کو اسٹڈی کرنے کے بعد. تو ایک درود ذرا پڑھ دیجیے. اللهم صل على محمد. تو یہ تو ہمارا وہ تھا، یعنی کہ یہ ہم نے بیان کیا کہ انشاءاللہ ہم آئندہ 10 دنوں میں آپ سے کیا بات کریں گے. میں آج کی حد تک تھوڑا سا ان آیتوں کے بارے میں 3-4 نکات بیان کر دوں، اور پھر اس کے بعد بات کو اور زیادہ آگے نہیں لے جاتا. اور ایک چیز اور ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جب ہم انشاءاللہ، اب آپ اسے ذکر مصائب کہیے یا ذکر امام حسین کہیے، لیکن اس کو ہم اس طرح سے کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے زیادہ اس دور کی جو بھی اوتھینٹک تاریخ ہے، یعنی وہ گفتگو نہیں
کہ جو زیادہ تر جذباتی پہلو سے کی جاتی ہے، یہ اس قسم کی گفتگو نہیں کہ جس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ بہت زیادہ درد انگیز جملے کہہ کر لوگوں کو رلا دیا جائے، بلکہ یہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس تاریخ سے، جو تاریخی اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے یا جو تاریخی معاملات ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں رفقت ضرور ہے، کیونکہ رفقت کے لیے محبت چاہیے ہوتی ہے، معرفت چاہیے ہوتی ہے۔ رفقت کے لیے یہ بات ضروری نہیں ہوتی کہ آپ انتہائی خوفناک قسم کے جملے بولیں، یہ ایک عجیب قسم کے طریقے ہم لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں امام حسین علیہ السلام کی معرفت بلڈ ہوتی جائے گی اور وہ محبت موجود ہے، تو دو لفظ بھی انسان کی آنکھوں میں آنسو لانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم پھر ایک اچھا ٹائم جو ہے وہ اس پر بھی انویسٹ کریں گے، کہ جیسے آج انشاءاللہ میں ایک سلسلے کی بات کروں گا، کل جو ہے پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی رخصت کے حوالے سے، یعنی آج ہم کوفے کے حالات پہ بات کریں گے، پھر اس کے بعد دوسرے کل میں کوشش کروں گا کہ ان لوگوں کے حوالے سے تھوڑی سی بات اور سامنے لاؤں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو قبول نہیں کیا، پھر اس کے بعد یہ کہ مدینے اور مکے کے کیا حالات تھے، پھر اس کے بعد یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی رخصت اور اس میں کربلا آمد، درمیان کے واقعات، تو یعنی کہ ایک تاکہ آپ کے سامنے ایک کربلا کا جو ایک تاریخی پورا نظام ہے، اور اس کے اندر جتنی باتیں بھی ہماری سمجھ کے لیے اور ہماری نالج کے لیے، علم کے لیے موجود ہیں، اس کا بھی ذکر ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ تو ایک حصہ ہم اس پہ بھی سرف کریں گے اپنے وقت کا۔ تو آج کی حد تک جو ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، مزید اب دو تین نکات میں کہ آیت میں سے اس بات پہ غور کیجیے گا کہ خدا یہ فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، عطا کی، اور اس کتاب کے عطا ہونے کا نتیجہ کیا ہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات سے، اپنے رب کی لقاء سے تم شک میں نہ رہنا، اور اس کو ہم نے بنایا ہدایت۔ تو سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اور اس بات کو غور کیجیے گا کہ یہ والی جو آیت ہے نا 23، یہ امامت اور ائمہ عطا کرنے والی آیت سے پہلے ہے۔ اس سے ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ معرفت کا نقطہ حاصل ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ امام ہر ایک کو اپنا اختیار کرنا پڑتا ہے، بنانا پڑتا ہے۔ امام بنے بنائے کسی کے پاس نہیں آتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہوا اس کا کہ امام حسین علیہ السلام اس دور میں حجت خدا کے طور پر موجود تھے، لیکن کتنے لوگوں نے امام حسین کو اپنا امام بنایا؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے جملہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ امام حسین کا خدا کی طرف سے انسانوں کا امام بنا کر وہاں پر موجود ہونا، یہ ایک بات ہے کہ خدا نے انہیں اپنی حجت بنایا ہے، انسانوں کے لیے امام قرار دیا ہے اور معاشرے میں رکھا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ 50% آف دا سولوشن ہے کہ خدا نے ہمارے اندر، ہمارے درمیان ایک ہستی کو بطور امام رکھا ہے۔ نیکسٹ 50% جو زیادہ کروشل ہے، جو زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس کی اصل اہمیت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے یا عطا کردہ امام کو اپنا امام بناتے ہیں یا نہیں۔ اصل اہمیت اس بات کی ہے، اور آپ کو یہ بات پتہ ہی ہے
کہ آپ پوری اگر تاریخ کربلا کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کتنے لوگوں نے امام حسین کو اپنا امام بنایا تھا حقیقتاً، کوئی جو 60 70 100 افراد جو کربلا کے میدان میں، اور اس کے علاوہ کافی لوگ ایسے تھے کہ جو زبانی طور سے امامت کا اقرار کرتے ہوں گے یا آپ کے حق ہونے کا اقرار کرتے ہوں گے، اور بہت سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے عملاً اس بات کو ثابت کر دیا کہ وہ امامت یا امام حسین کی امامت کو، یعنی اس کے دشمن ہیں، اس کو قتل کرنے کے لیے تیار۔ اچھا، اب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ آیت اس کا جواب دے رہی ہے، اور پہلے اسی لیے خدا تعالیٰ نے کتاب اور رب کی ملاقات کا یقین اور ہدایت کا ذکر پہلے کیا، اسی لیے پہلے کیا کہ امام کے پیچھے چلنے سے پہلے یہ مقدمہ ہے، یہ اس کا پری ریکویزٹ ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ یعنی جو لوگ مسلمانوں میں سے، مومنین میں سے کتاب خدا کو ترک کر دیتے ہیں، ان کی اور کتاب خدا کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور کتاب خدا کی رشتہ داری ہم سب کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ کس کو کہتے ہیں۔ کتاب خدا سے تعلق رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قرآن میرے گھر میں ہے، قرآن میرے گھر میں بہت خوبصورت جزدان میں ہے، میں روزانہ صبح اٹھ کے اس کو اپنے سر پہ رکھتا ہوں اور چومتا ہوں اور آنکھوں سے لگاتا ہوں۔ یہ قرآن سے رشتہ داری نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی سنتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کا انسان کو فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم سے اور کتاب خدا سے تعلق اس کو نہیں کہتے۔ کہ ہمیں کسی نہ کسی لیول پر یہ بات پتا ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے کہ کتاب خدا ہم سے کیا چاہتی ہے، کتاب خدا ہم سے کیا، کن باتوں کو ایڈریس کرتی، یہ پتا ہونا چاہیے۔ اور کتاب خدا سے تعلق رکھنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اس بات کا یقین پیدا کر لیتا ہے کہ مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں ایک دن حاضر ہونا ہے، جو لقاء اللہ ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وداؤٹ اینی حجاب، وداؤٹ اینی پردہ، فیس ٹو فیس۔ جو لقاء اللہ ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ خدا سے، اب فیس ٹو فیس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خدا کو کسی پرسن کی شکل میں دیکھ رہے ہوں گے، لیکن ایک پوری خدائی حقیقت ہوگی اس کی طرف سے، اور اس میں ہم موجود ہوں گے بغیر کسی حجاب اور پردے کے، اور کتاب خدا کی بنا پر کچھ نہ کچھ ہدایت ہم حاصل کریں، تب بندہ اس قابل ہوتا ہے کہ امام کی امامت سے فائدہ اٹھا سکے، تب بندہ اور مسلمان اس لیاقت اور قابلیت کو پیدا کرتا ہے کہ ائمہ علیہم السلام اس کی رہبری اور رہنمائی کریں۔ ٹھیک ہے، یہ آج کی حد تک سمجھیے گا کہ یہ بہت بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم اگر اس سے محروم ہیں، اگر ہم اس سے دور ہیں، کتاب خدا کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، کہ جیسے رسول خدا نے بھی حدیث ثقلین میں کیا ارشاد فرمایا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، کہ پہلا ذکر کتاب اللہ ہے اور پھر عترتی اہل بیتی۔ اور ایک اور روایت، کیونکہ حدیث ثقلین بہت طریقوں سے روایت ہوئی ہے، تو ایک اس میں یہ بھی ہے کہ کتاب خدا ثقل اکبر ہے اور اہل بیت ثقل اصغر ہے، یعنی کہ مین جو ثقل ہے، جس سے، کیونکہ ثقل اکبر کہنے کی وجہ کیا ہے کہ خود اہل بیت بھی قرآن کی پیروی کرتے ہیں، خود اہل بیت علیہ السلام بھی قرآن کو فالو کرتے ہیں۔ تو ثقل اکبر یعنی کہ جس کا وزن جو گراں قدر ہے، بزرگ ثقل، اور ثقل اصغر یعنی کہ ظاہراً، ویسے اگر ہم بات کریں کہ خدا کی بارگاہ میں یہ نہیں ہے کہ قرآن زیادہ وزنی ہے اور اہل بیت نعوذ باللہ کم وزنی ہے،
لیکن ہمارے سامنے قرآن اور اہل بیت کو اس طریقے سے رکھا گیا ہے کہ قرآن وہ کور ہے، قرآن وہ پیوٹ ہے کہ جس سے سب سے پہلے اہل بیت وابستہ ہیں، جس بنیاد پر وہ موجود ہیں، اور پھر اسی کی بنیاد پر وہ ہماری تربیت کرتے ہیں، ہمیں دعوت حق دیتے ہیں اور ہمیں خدا کی طرف آگے بڑھاتے ہیں۔ تو آج کی حد تک اس نقطے کو یاد رکھیے گا کہ میں بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ ایک نشست میں ہم بہت زیادہ کریم اپ کر دیں کنسپٹس کو، لیکن اس بات کو یاد رکھیے گا کہ وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کے اس نعمت سے، یعنی نعمت امامت سے، کہ جو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی صورت میں لوگوں کے پاس تھی، اس نعمت کی اس قدر ناشکری کرنے کے کیوں کی انہوں نے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ کتاب خدا کو پس پشت ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس میں جو موجود ہدایت ہے اس سے بالکل بھی بہرہ مند نہیں تھے۔ وہ چیز ان کے پاس نہیں تھی۔ تلاوت قرآن تھی، قاریان قرآن تھے، جیسا کہ امام جواد علیہ السلام کے جملے بھی موجود ہیں آپ کے اپنے دور، حالانکہ نوے امام کے زمانے کی بات ہے، لیکن آپ نے یہی بات فرمائی ہے کہ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن کی روایت اور تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن کی رعایت نہیں کرتے، کہ قرآن پڑھے جائیں گے لیکن اس بارے میں ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ ہے کیا، اس میں ہدایت کا کون سا پہلو ہے، اس میں ہدایت کے کون سے عنوانات ہیں۔ تو اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اگر ہمیں ائمہ علیہم السلام کی امامت میں آنا ہے، اگر ہمیں ائمہ علیہم السلام کی امامت سے فائدے کو حاصل کرنا ہے، اگر ہمیں اس راہ سے کوئی بینیفٹ لینا ہے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ دامن قرآن ہمارے ہاتھوں میں، اور قرآن میں کے دامن کو تھامنے کی دو باتیں یہ آیت کیا بتا رہی ہے کہ اس بات کا یقین رکھنا کہ تمہیں خدا سے ملاقات کرنا، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اور دوسری بات کہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے پر توجہ ہے، نہ کہ یہ آیت پڑھ لو گے تو فلاں درد صحیح ہو جائے گا، یہ آیت پڑھ لو گے تو سر کا درد صحیح ہو جائے گا، پیٹ کا درد صحیح ہو جائے گا۔ قرآن اس کام کے لیے نہیں نازل ہوا، یہ خود ہے نا، ہدن ہدایت، کہ قرآن سے ہدایت اخذ کرنے پر توجہ ہو، اور اس بات کا یقین ہو کہ جس خدا نے پیغمبر کو اور اس کتاب کو نازل کیا ہے ایک دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور یہی کام اور یہ ماموریت جو ہے وہ امام کی ہے۔ تو اس کو بس ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ پھر میں آپ کو ایک ایک کر کے امام حسین علیہ السلام کے وہ اقوال بھی سناتا چلا جاؤں گا انشاءاللہ، کہ جو قرآن کے ان پیغامات کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، اور جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خود امام حسین علیہ السلام اپنے کام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اپنے قیام کو خود آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو آج کی حد تک ہم تاریخ کربلا میں سے جس چیز کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے اب مجھے علم نہیں ہے کہ ہمارا ٹائم زیادہ ہو گیا یا کیا، لیکن بہرحال اس میں تقریباً 15 منٹ میں آپ کے لوں گا، اور وہ تاریخ جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ اہل کوفہ کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے علم میں یہ بات موجود ہے کہ کربلا کا محرک، یعنی کربلا کو وجود میں لانے والے عوامل اور فیکٹرز دو تھے۔ ٹھیک ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ کربلا جن چیزوں کی وجہ سے وجود میں آئی یا برپا ہوئی، اس کے ریزنز دو تھے۔
پہلا ریزن یہ تھا کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے انتہائی ظلم کے ساتھ، ظلم یہاں پر میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ایز اپوزٹ ٹو عدل، یعنی کہ جہاں پر جسٹس نہیں ہوتا تو وہاں پر ظلم آ جاتا ہے، کہ ہر قسم کی دھاندلی کو روا رکھتے ہوئے اس نے یزید کو، اپنے فرزند کو امت اسلامیہ کے اوپر بٹھا دیا، مسلط کر دیا۔ ٹھیک ہے، ایک یہ تھا، یہ ایک عامل ہے، یہ بات دماغ میں رہے کہ یہ فقط یہ ایک بات نہیں ہے، فقط یہ ایک بات نہیں ہے، یزید کا حاکم بننا اور اس کا امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کرنا in addition to 3 more persons، اور لیکن ظاہر ہے انہیں پتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی بیعت ان میں سب سے ہے، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا اس بیعت کو ماننے سے انکار کر دینا، یہ ایک فیکٹر ہے۔ لیکن اسی کے پیرلل جو دوسری چیز ہوئی ہے وہ یہ کہ معاویہ کے انتقال کی خبر سنتے ہی کوفے میں موجود وہ لوگ کہ جو شیعان علی علیہ السلام کہلاتے تھے، وہ لوگ حرکت میں آئے، اور ان میں کچھ لوگ تھے جو بہت مخلصین تھے، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی کہ جو کچھ نام آتے ہیں جیسے سلیمان ابن سرد خزاعی ہیں، حبیب ابن مظاہر ہیں، مسلم ابن اوسجہ ہیں، مختار ہیں، اور اس قسم کے کئی نام، جو ایسے 10-15 نام ہیں جو تاریخ کے اندر موجود ہیں، جو کوفے میں موجود امام علی علیہ السلام کے یا امام حسن علیہ السلام کے جو شیعہ تھے اور مخلصین میں سے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ باقاعدہ پھر کوفے کے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا، ان کو گیدر کرنا شروع کیا، اور اس بات پر کہ اب ہمارے پاس یہ موقع اچھا ہے کہ معاویہ کا جو اسٹرینگل ہولڈ ہے اب وہ ظاہراً ختم ہو گیا ہے، تو اب ہم اس بنو امیہ کو نکال باہر کریں اسلامی امت میں سے، اور اہل بیت علیہ السلام کی حکومت کو قائم کر دیں، یعنی امام علی علیہ السلام کی خلافت کو زندہ کر دیں، دوبارہ سے ریوائو کر دیں۔ تو اس کام کے لیے امام حسین علیہ السلام کے پاس کوفے کی طرف سے قاصد آنا شروع ہو گئے، ظاہر ہے کہ وہ زمانہ ڈاک کا تو نہیں تھا، قاصد آنا شروع ہو گئے، اور خطوط پر خطوط، یعنی ہر قاصد جو تھا وہ تقریباً 100-150 اس طریقے سے خط لے کر آ رہے ہوتے تھے، اور تھوڑے دنوں کے بعد امام علیہ السلام کے پاس تقریباً 1000، یعنی کئی ہزار خطوط جمع ہو گئے۔ اب آج ان کی ہے تقریب، جی لیکن ٹھیک ہے، میں تو 10 منٹ، ہاں میں 10 منٹ۔ تو امام علیہ السلام کے پاس جب ہزاروں کی تعداد میں خطوط آ گئے، جمع ہو گئے، تو اس کے بعد آپ خاموش تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ آپ ہر خط کا جواب دے رہے تھے جو بھی کوفے سے آ رہا تھا، لیکن جب ایک معقول تعداد میں، کہ یعنی جس سے آپ کو یہ سمجھ میں آنے لگا کہ ہاں اب یہ اوپینین ایک بلڈ ہو گیا ہے، یہ کوئی 2-4 لوگوں کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک ماس اسکیل پر ایک موومنٹ ہے جو ڈیولپ ہو رہی ہے، تب آپ نے ایک خط لکھا اور جناب مسلم ابن عقیل کو طلب کیا، اور ان سے یہ بات چاہی کہ وہ یہ خط یا پہلے بھجوا دیا تھا یا وہ یہ خط لے کر جائیں، اور اس خط میں کہ 1-2 جملے آخر کے میں آپ کو سناؤں کہ جس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ امام حسین خود امام برحق کی ذمہ داری کو کیا سمجھتے ہیں۔ وہ جو 2 جملے تھے آخر میں کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر، یعنی میری جان کی قسم، امام وہ ہوتا ہے
جو کتاب خدا کے مطابق حکم کرے۔ امام وہ ہوتا ہے جو کتاب خدا کے مطابق حکم کرے، عدل کو نافذ کرے، عدالت کو، جسٹس کو، خود دین کا پابند ہو اور اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے آگے جھکا دے۔ چار باتیں آپ بیان فرماتے ہیں امام کی خصوصیت، امام برحق کی، یعنی امام معاشرے کو، سوسائٹی کو اس بنیاد پر قائم کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہماری ایمبیشنز الگ ہیں ہیومن سوسائٹی کے حوالے سے۔ بہرحال تو امام علیہ السلام نے یہ خط روانہ کیا اور جناب مسلم کو بھیجا، اور آپ کے ساتھ کچھ افراد کو اور بھی روانہ کیا تھا کہ آپ جائیں اور یہ دیکھیں کہ وہاں کے حالات کیا ہیں، اور جو بھی وہاں اگر حالات کو آپ ویسا ہی پائیں جو کہ لوگوں نے اپنے خطوط میں لکھا ہے تو آپ ہمیں اطلاع دے دیجیے گا اور ہم آ جائیں گے۔ تو دوسرا فیکٹر کون سا تھا؟ دوسرا فیکٹر کون سا تھا؟ کوفیوں کے خطوط۔ تو کربلا دو چیزوں کی وجہ سے، دو عوامل کی وجہ سے برپا ہوئی: یزید کا خلیفہ بن کر بیعت طلب کرنا، اور کوفیوں کا امام حسین علیہ السلام کو تقریباً ان آل 12,000 خطوط لکھ کر بلانا کہ ہم بغیر امام کے ہیں، ہم بغیر رہبر کے ہیں، آئیں اور ایک جسٹ حکومت یہاں پر قائم فرمائیں۔ حضرت مسلم امام حسین علیہ السلام اس وقت مکے میں تھے، مدینے سے مکے کی طرف ہجرت کر چکے تھے۔ مکے سے روانہ ہوتے ہیں، مدینے پہنچتے ہیں، مدینے سے آپ نے 2 گائیڈ لیے کوفے کی طرف، لیکن آپ کے ساتھ 2-3 عجیب واقعات پیش آتے ہیں جناب مسلم کے ساتھ کہ جو ان کو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سفر غیر معمولی ہے۔ یعنی جو گائیڈز انہوں نے لیے تھے وہ خود رستہ بھول گئے، اور صحرا میں اس قدر تکلیف اور اذیت ہوئی کہ وہ دونوں گائیڈز انتقال کر گئے۔ حضرت مسلم بے انتہا شدت پیاس اور تکلیف کی حالت میں کسی قریبی گاؤں تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی 1-2 واقعات آپ کے ساتھ ایسے درپیش ہوئے اس سفر میں کہ جس نے آپ کو یہ احساس دلا دیا تھا کہ میں کسی غیر معمولی سفر پہ جا رہا ہوں، یہ ایک نارمل جرنی نہیں ہے۔ بہرحال جب آپ کوفے پہنچتے ہیں تو تقریباً 5 شوال کی تاریخ ہے، اور آپ مختار، جناب مختار کے گھر پہ قیام کرتے ہیں، اور وہاں پر رفتہ رفتہ کر کے 17,000 افراد اہل کوفہ میں سے آتے ہیں اور جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتے ہیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل اس حالت کو دیکھ کر لوگ اپنی فرما برداری کا یقین دلا رہے ہیں، اپنی وفا کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت مسلم اس صورتحال سے بہت خوشحال ہو کر امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر بھیج دیتے ہیں کہ حالات بالکل سازگار ہیں، اور اتنے لوگ اب تک میرے ہاتھوں پر بیعت کر چکے ہیں، آپ تشریف لا سکتے ہیں، آپ آ جائیے۔ اسی طریقے سے اس وقت کوفے کا جو حاکم تھا وہ تھا نعمان ابن بشیر۔ یہ شخص اگرچہ کہ اہل بیت علیہ السلام کا دوست نہیں تھا لیکن دشمن بھی نہیں تھا، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کے پاس اتنی شرم و حیا موجود تھی کہ مجھے خاندان رسالت سے دشمنی کر کے سوائے عاقبت اور آخرت کی بربادی کے کچھ نصیب نہیں ہو۔ اس نے کھل کر کوئی اقدام نہیں کیا، اس بات کو روکنے کی طرف اس نے کوئی کام نہیں کیا کہ مسلم کے ساتھ جنگ کریں یا امام حسین کے آنے کو روک دیں۔ لیکن وہاں پر ہی بنو امیہ کے جاسوس موجود تھے، انہوں نے فوراً یزید کو خبر کی۔ یزید نے سرجون نام کے ایک شخص جو معاویہ کا غلام، خاص غلام تھا، اس سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ تمہارے باپ کی یہ رائے تھی
کہ عبیداللہ ابن زیاد العین کو بصرہ اور کوفہ دونوں کی گورنری اس کے ہاتھ سونپا، کیا تم اس بات کو قبول کرو گے؟ اور تاریخ میں یہ جملہ موجود ہے کہ یزید عبیداللہ ابن زیاد کو پسند نہیں کرتا، اس نے کہا اگر میرے باپ کی یہ مرضی ہے تو قبول ہے۔ عبیداللہ ابن زیاد اس وقت بصرے میں تھا، وہاں اس کے پاس آرڈر آتا ہے کہ تم فوراً جاؤ اور کوفے کے معاملات جو بگڑ رہے ہیں ان کو سنبھال لو، ان کی اصلاح کرو۔ عبیداللہ ابن زیاد اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر، اور کتنی عجیب یہ تمام باتیں ہیں کہ جو ہمیں بہت زیادہ غور کرنے پر مجبور کرتی ہیں، کہ اس کے ساتھ کچھ لوگ ایسے تھے اس کے اپنے قریبی لوگوں میں جن کو وہ لے کر چلا ہے، یا اس کے دربار میں آپ کہہ لیں، کہ جو امام علی علیہ السلام کے شیعوں میں سے تھے، یعنی امام علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے کوفے کے۔ ان میں سے ایک شخص تھا شریک ابن اعور، وہ مخلص انسان تھا، عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ آیا ہے بصرے سے کوفہ۔ جب ابن زیاد کے آنے کی خبر آئی تو مسلم مختار کے رہائش گاہ کو چھوڑ کر ہانی ابن عروہ کے گھر پہ منتقل ہو گئے، اور ہانی ابن عروہ نے بہرحال اس چیز کو خود نہیں قبول کیا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے اوپر ایک ایسا بوجھ ڈال دیا ہے کہ جس کو اٹھانے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے، لیکن بہرحال میں مہمان کو رد نہیں کر سکتا۔ ہانی کے گھر پر اس وقت تک ابن زیاد کو پتہ نہیں تھا، خبر نہیں تھی کہ مسلم کہاں ہیں کدھر ہیں، اس کو بس یہ بات پتا تھی کہ کوفے کے حالات منقلب ہو گئے ہیں، ہزاروں لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر دی ہے، لیکن ابھی تک کوئی ملٹری ایکٹیویٹی شروع نہیں ہوئی تھی۔ شریک ابن اعور جو خود ابن زیاد کے ساتھ آیا تھا لیکن امام علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھا، اس نے ہانی کے گھر پر ایک میٹنگ کو طے کیا، ایک ملاقات کو طے کرایا، اور جناب مسلم سے خفیہ طور سے یہ کہا کہ تم پردے کے پیچھے چھپ جاؤ اور ابن زیاد کو اس کی بے خبری میں قتل کر دینا۔ لیکن اب یہی چیز ہے کہ یہ ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خدا کے منصوبے ہوتے ہیں، خدا کے پلانز ہوتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہوا، ابن زیاد وہاں آ کے بیٹھا، سب کچھ وقت گزر گیا، لیکن مسلم اس پردے سے باہر نہیں آئے، اور بعد میں جب اس نے کافی غم و غصے کا اظہار کیا کہ تم نے ایک موقع کو ہاتھ سے جانے دیا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں دو باتیں تھیں، ایک تو یہ کہ میں اپنے مہمان کے گھر میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا، اور دوسرا یہ کہ رسول خدا کا وہ جملہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی کی بے خبری میں اس پر وار کرے اور اس کو قتل کرے۔ بہرحال ایک طرف یہ اخلاق ہے، اور اس کے بعد مسلم کو جن باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال اس کے بعد ابن زیاد نے سختی، لالچ، رفتہ رفتہ لوگ جناب مسلم ابن عقیل سے ٹوٹنا شروع ہو گئے، اور جو روایت ہے وہ یہ کہ 8 ذی الحج کو 60 ہجری کہ حضرت مسلم ابن عقیل نے جو نماز پڑھی ہے تو ان کے پاس چند لوگ تھے، 15-20 لوگ رہ گئے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ اور دوسری طرف ہانی ابن عروہ کے گھر پر جب ابن زیاد کو پتہ چلا تو ہانی کو بھی بہت برے طریقے سے زد و کوب کیا گیا، ہانی کو بھی گرفتار کر لیا گیا، ان کی بھی شہادت تقریباً اس کا وقت آن پہنچا۔ مسلم اب بے گھر ہے، کوفے کی گلیوں میں چلتے چلتے مسلم ایک جگہ پہنچتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں پیاس سے آپ جاں بلب، ایک جگہ پہنچتے ہیں گھر کے باہر، کیونکہ وہ دن جو تھا وہ ایک بلوے کا دن تھا۔ بلوے کے دن کا مطلب یہ ہے کہ ابن زیاد نے تمام کوفیوں کو طلب کر لیا تھا کوفے کی جامع مسجد میں، اور یہ حکم دیا تھا کہ کوئی بھی اپنے گھر میں باقی نہ رہے،
سب لوگوں کو بلا کر ان کے سامنے تقریر کی. اس تقریر میں مسلم ابن عقیل، امام حسین علیہ السلام، امام علی علیہ السلام، سب کو برا کہا، سب کی برائی کی. اور کس عنوان سے برائی کی؟ کہ ہماری حکومت، ہمارا شہر، ہماری مملکت ایک اچھے لیڈر امیر المومنین کی قیادت میں سارا نظام اچھا چل رہا تھا، یہ آ کر یہاں پر فساد برپا کرنے کے لیے یہ آ گئے ہیں. جس نے بھی ان کا ساتھ دیا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اور جس نے بھی مسلم کا پتہ بتایا اس کو 1000 دینار انعام میں عطا کیے جائیں گے. اسی مجمع میں ایک شخص تھا، ایک جوان جس کا نام بلال تھا. حضرت مسلم جب کوفے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، دیکھا کہ ایک مکان کے دروازے پر ایک خاتون کھڑی ہے کسی کے انتظار میں. اس خاتون سے کہتے ہیں کہ اے بی بی، اگر ایک کوزہ پانی کا مجھے دے دو، میں پیاس سے میری جان لبوں پر ہے، اگر ایک پانی کا کوزہ مجھے مل جائے. اس خاتون نے پانی لا کے دیا. اس کے تھوڑی دیر بعد جب وہ دروازے پر آئی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی کا انتظار کر رہی ہے. جب وہ دروازے پر آئی تو دیکھا کہ یہ اجنبی شخص جس نے ابھی پانی مانگا تھا یہ دروازے پر پھر بیٹھا ہوا. کہتی ہے کہ اے شخص، تم کون ہو؟ تم اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ کیا تم نے پانی نہیں پیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے پانی پی لیا. تم اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ میرا کوئی گھر نہیں ہے یہاں پر، اس شہر میں میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں یہاں پر اجنبی ہوں، پردیسی ہوں. پوچھتی ہے تمہارا نام کیا ہے، تم کون ہو؟ فرماتے ہیں میں مسلم ابن عقیل ہوں. وہ عورت جس کا نام طوعہ تھا، مومنہ تھی، حیران ہوتی ہے کہ یہ مسلم ابن عقیل کے چند دن پہلے جب ہزاروں لوگ کوفے میں ان کی وفاداری کا دم بھر رہے تھے، اور آج یہ مسلم اس حال میں ہے. اپنے گھر میں بلاتی ہے، ایک کمرے میں جگہ دیتی ہے، کھانا سامنے رکھتی ہے. تھوڑی دیر بعد وہ بلال جو اس خاتون کا فرزند تھا، بیٹا تھا، وہ گھر میں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میری ماں گھر کے ایک کمرے میں بار بار آ جا رہی ہے. پوچھتا ہے، دباؤ ڈالتا ہے کون ہے. ماں کو بتانا پڑتا ہے کہ مسلم ابن عقیل نے ہمارے گھر میں پناہ لی ہے، کسی کو بتانا نہیں. وہ لڑکا خاموشی کے ساتھ 2-3 لوگوں کے ذریعے سے وہ اطلاع ابن زیاد تک پہنچ جاتی ہے، اور ابن زیاد کے پاس سے فوراً 60 یا 70 سواروں پر مشتمل ایک لشکر مسلم ابن عقیل کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا جاتا ہے. جیسے ہی جناب مسلم نے گھوڑوں کی ٹانپوں کی آواز سنی، فوراً اپنی تلوار اور اپنی زرہ کو اٹھاتے ہیں، باہر نکل آتے ہیں کہ کہیں میرے پناہ دینے والے پر کوئی آنچ نہ آ جائے. اس خاتون کو کہتے ہیں کہ خدا تیری مہربانی اور تیرے احسان کا بہترین اجر تجھے عنایت کرے اور اسے تیری آخرت کا ذخیرہ بنائے. باہر نکلتے ہیں، وہ 60-70 افراد مسلم کو گھیر لیتے ہیں. جنگ شروع ہوتی ہے، اور اس جنگ میں جناب مسلم رفتہ رفتہ زخمی بھی ہوتے ہیں، لیکن جو واقعات جس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ ان 60 میں سے 41 یا 42 کو واصل جہنم کیا. اس میں جو ان کا سردار تھا یا اہم تھا، محمد اشعث، وہ یہ کہتا ہے بالآخر کہ اے مسلم تم امان میں ہو، تم کو ہم نے امان دی، جنگ بند کر دو. جناب مسلم، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو ابھی تھوڑے دن پہلے یہ جو جناب مسلم سے آ کے جنگ کر رہے تھے، ان کو قتل کرنے کے درپے تھے. ان میں سے کئی افراد وہ تھے کہ جنہوں نے تھوڑے دن پہلے حضرت مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی اور فرزند رسول کی امامت کا اقرار کیا تھا. اب ابن زیاد کے دھمکانے کی بنا پر یہ سب مسلم کو قتل کرنے کے درپے. اگرچہ کہ حضرت مسلم نے ان کی امان پر شک کا اظہار کیا، لیکن آپ خود بہت زیادہ زخمی ہو چکے تھے.
آپ نے اس کو قبول کیا، ظاہراً اس امان کو قبول کیا، انہوں نے آپ کو گھیرے میں لیا، آپ کو تلواروں کے سائے میں لے کر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس گئے۔ ابن زیاد پوچھتا ہے کہ مسلم کو کیسے لائے؟ تو محمد اشعث کہتا ہے کہ ان کو میں نے امان دی۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ تم اب کون ہوتے ہو مسلم کو امان دینے والے؟ میں نے تم کو مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا، امان دینے کا تمہیں کوئی اختیار نہیں۔ مسلم یہ کہتے ہیں کہ اے ابن زیاد تو میرے لیے کیا ارادہ رکھتا ہے؟ کہا کہ میں تمہارے قتل کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا تیرے بارے میں یہی خیال تھا۔ اس کے بعد ایک شخص کو منتخب کرتے ہیں اسی میں سے، کیونکہ وہاں پر کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو مسلم کے لیے اجنبی ہو، جس کو مسلم نہ پہچانتے ہیں، کہ وہ پورے کا پورا کوفہ جو چند دن پہلے مسلم کی بیعت میں تھا، آج مسلم کے مقابلے میں ان کا مخالف اور ان کا دشمن بن کے کھڑا ہوا۔ 3 وصیتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا ابن زیاد سے مکالمہ ہوتا ہے، اور اس مکالمے کے بعد ابن زیاد آپ کے قتل کا حکم دیتا ہے۔ ایک شخص تھا حمران، بکیر ابن حمران، جو مسلم کے ہاتھوں قتل ہوا، اسی کے ایک رشتہ دار کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ مسلم سے اپنے باپ یا اپنے رشتہ دار کا قصاص لے لو۔ مسلم کو اس حالت میں کوئی کہتے ہیں کہ میری ایک خواہش ہے کہ میں بہت پیاسا ہوں، اگر مجھے ایک کوزہ پانی کا مل جائے۔ وہ ملاعنہ اپنی طرف سے احسان کرتے ہوئے مسلم کے سامنے پانی کا ایک کوزہ رکھتے ہیں، لیکن یہ عجیب معاملہ ہے کہ مسلم ابن عقیل جو امام حسین علیہ السلام کی محبت میں سرشار تھے، ان کے لیے یہ موفق نہیں ہو سکا کہ مسلم اپنی زندگی میں اپنی شہادت سے پہلے پانی کا ایک گھونٹ لے سکیں، اس لیے کہ مسلم اتنے زخمی ہو چکے تھے کہ ان کے ہونٹ کٹ گئے تھے، اور جب انہوں نے اس کوزے کو اپنے ہونٹوں سے، کٹے ہوئے ہونٹوں سے لگانا چاہا تو ان کے کچھ دانت اس میں گرے اور پورا پانی خون آلود ہو گیا۔ مسلم نے کوزے کو ایک طرف کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور کہا کہ میری ایک وصیت ہے، اور مسلم نے گریہ کیا۔ اس وقت لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ مسلم اپنی جان کے خوف سے گریہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں بخدا نہیں، مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے، میرا گریہ حسین علیہ السلام کے لیے ہے کہ جن کو میں خط لکھ چکا ہوں کہ آپ کوفے آ جائیں۔ میں ان کے لیے رو رہا ہوں کہ وہ جب اس طرف آئیں گے، عراق کی طرف آئیں گے، اور اس بے وفائی اور اس منقلب اور پلٹے ہوئے حالات کو ملاحظہ کریں گے تو ان کے لیے کس قدر دشواری اور مشکلات پیش ہوں۔ مسلم ابن عقیل کو دارالعمارہ کی چھت پر لے جایا جاتا ہے، اور پھر ایک ضرب، کاش کہ ہم ان مناظر کا تصور کر سکیں کہ جب ضرب لگتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کی گردن جو ہے وہ ایک ضرب میں علیحدہ ہو۔ مسلم پہلے ہی سر سے پیر تک خون آلود ہیں، ایک ضرب لگتی ہے اور اس ضرب پر بھی مسلم کھڑے رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسری ضرب لگتی ہے اور مسلم کا سر مبارک دارالعمارہ کی چھت سے زمین پر آتا ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب جسم میں سے سر علیحدہ ہو جائے تو جسم کب خود سے کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے، تو وہ جسم بھی وہاں سے نیچے زمین پر آتا ہے، اور پھر مسلم اور ہانی کے ان اجساد کو کتنے دنوں تک کوفے میں ایک خاص مقام پر لوگوں کی عبرت کے لیے لٹکا دیا۔ خدا ان ملاعنہ پہ لعنت کرے کہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ یہ دھوکہ کیا، یہ فریب کیا۔
اور خدا مسلم اور حانی اور ان تمام شہداء کے درجات کو بلند کرے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.